میری امی حج کرنے گئی تو وہاں سے شیطان کو مارنے والی چند کنکریاں لے آئیں اور شادی کے وقت مجھے کہا کہ جب بھی تیرا شوہر تجھ سے جھگڑا کرے تو ایک کنکری کو پانی میں گھول کر شوہر کو پلانا۔ ایک دفعہ میرا شوہر سے جھگڑا ہوا، میں نے ان کو وہ کنکری گھول کر پلا دی، لیکن اس کے بعد اپنے شوہر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ ہم سب بہن بھائیوں کی خواہش تھی کہ ہماری امی حج پر جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی تھی اور امی حج پر چلی گئی تھی۔ میرے 2 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ بدقسمتی سے میرے تینوں بہنوئیوں کا میری بہنوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ میری بہنیں ہر ہفتے میکے آتیں اور اپنے شوہروں کی بدسلوکی کی داستانیں رو رو کر سناتیں، وہ زخم دکھاتیں جو ان کے شوہروں نے لگائے تھے۔ میں چونکہ ابھی کنواری تھی اور سب سے بڑھ کر گھر میں چھوٹی تھی، تو ان کی داستانیں سن کر میرے دل سے شادی کا خیال ہی کٹ گیا تھا، اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں شادی کروں، کیونکہ میرے دل میں اب شادی کے متعلق کوئی مثبت بات ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شادی ایک بوجھ ہے، زندگی برباد کرنے کا نام ہے۔ جب بھی میرا رشتہ آتا میں انکار کر دیتی، کیونکہ مجھے شادی کرنے سے ڈر لگتا تھا۔ ظاہر ہے جس لڑکی کی 3 بڑی بہنیں شوہروں کے رویے سے تنگ ہوں اور وہ اذیت کی زندگی گزار رہی ہوں، تو اس لڑکی کا کیسے دل کرے گا کہ وہ بھی شادی کرے؟ اگر شادی کے بعد لڑکا اچھا نکل آئے تو سمجھو لاٹری نکل آتی ہے، اور اگر برا ہو تو خدا نہ خواستہ لڑکی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میری بہنیں جب بھی آتی ہمیشہ اپنے شوہروں کے ستم کی دکھی داستانیں سناتی۔ میرے بڑے بہنوئی تو جیسے کوئی جانور تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ میری بہن کا ہاتھ جلا دیا، اور دوسرے بہنوئی نے دوسری بہن کے منہ پر زخم لگا دیے تھے۔ میں ہمیشہ اپنی امی اور بھائیوں سے لڑتی کہ آپ لوگ ہماری بہنوں کے لیے کچھ کرتے کیوں نہیں، کیوں ان کو وہاں جہنم میں پھینک رکھا ہے۔ میری بہنیں میکے آتی تو امی کو ہر بات بتاتی، لیکن امی ہمیشہ ان کو الٹا نصیحتیں کرتی کہ لڑکیوں کو ہی زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، صبر کر جاؤ۔ میں اکثر سوچتی کہ ہم لڑکیاں ہی ہر بات پر کیوں صبر کریں، اور اگر صبر کریں بھی تو کتنا کریں اور کب تک کریں؟ آخر انسان کی ایک حد بھی ہوتی ہے۔ بس میری اماں کسی پیرنی سے تعویذ لے آتی اور میری بہنوں کو دے کر کہتی، یہ لو، اپنے شوہر کو کھانے میں ڈال کر دینا یا تکیے کے نیچے رکھ دینا، پھر ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن میری بہنیں ہمیشہ کہتی کہ وہ تعویذ کوئی اثر نہیں کرتے۔ اماں پھر بھی الٹا ان کو جھاڑ دیتی تھی کہ تم لوگ ہی تعویذ کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہو، ورنہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تعویذ اثر نہ کرے۔ بہنوں کا قصہ تو یوں ہی چلتا رہا۔ خیر، میرے بھائی جب اچھا خاصا کمانے کے قابل ہوئے تو میری امی حج پر چلی گئی، اور جب وہ واپس آئیں تو گھر میں اب میرے رشتے کی باتیں ہونے لگیں، لیکن میں بضد تھی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری بھابیاں مجھے سمجھاتی کہ دیکھو، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، تمہارے بھائیوں کا رویہ تو ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، وہ تو تمہارے بہنوئیوں جیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر ایک طرف سے مجھے سکون بھی ملتا تھا کہ واقعی ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا۔ میرے بھائی تو اپنی بیویوں کے ساتھ بالکل خوش ہیں، لیکن میرے بہنوئیوں کا سوچ کر میں خوف میں لپٹ جاتی۔ میرا رشتہ جس لڑکے سے طے ہو رہا تھا وہ اچھا انسان تھا۔ میں اپنے گھر کی لاڈلی تھی اور شادی کے حوالے سے ڈری ہوئی بھی تھی۔ تب میرے بھائیوں نے اور میری امی نے اچھی طرح چھان بین کر کے رشتہ ڈھونڈا تھا۔ لڑکا شریف تھا اور اس کا اپنا کاروبار تھا۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی میں رشتے کے لیے مان گئی تھی، کیونکہ میری امی نے اس لڑکے کی اتنی تعریفیں جو کی تھیں۔ پھر بھائیوں نے بھی بہت محبت سے سمجھایا۔ میرے گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میری شادی بہت دھوم دھڑکے سے ہوئی تھی۔ بارات والے دن میری امی میرے کمرے میں آئی۔ میں دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ انہوں نے ساری لڑکیوں کو کمرے سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ میری امی میرے قریب آئیں اور اپنے پلو سے چند کنکریاں نکال کر میرے ہاتھ میں رکھیں۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ شادی کے لال جوڑے میں تھوڑی دیر میں رخصت ہونے والی دلہن کو وہ کنکریاں کیوں دے رہی ہیں۔ امی کہنے لگیں، دیکھو میری بیٹی، میں نے اپنی پوری زندگی کوشش کی کہ تمہارے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم خوش رہو گی، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہارا دل ڈرا ہوا ہے، لہٰذا یہ کنکریاں سنبھال کر رکھنا۔ جب میں حج پر گئی تھی تو یہ کنکریاں وہاں سے لائی تھی۔ یہ شیطان کو مارنے والی کنکریاں ہیں۔ خدا نخواستہ اگر تیرے شوہر سے بھی جھگڑا ہو جائے تو یہ کنکریاں پانی میں گھول کر اسے پلا دینا۔ میری امی نے مجھے نصیحت کی اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں رخصت ہو کر اپنے نئے گھر آ گئی۔ میں جو اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی، مگر ان تمام سوچوں کا الٹ نکل آیا تھا۔ یعنی میرا شوہر بہت اچھے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے،
نہ صرف میرے شوہر بلکہ میرے سسرال والے بھی بہت ہی اچھے تھے۔ میں شادی کر کے دوسرے شہر میں آ گئی تھی اور اب شادی کے پورے 2 ہفتے بعد پہلی مرتبہ جب میکے گئی تو خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے میکے والے مجھے خوش دیکھ کر سرشار ہو رہے تھے کہ شکر ہے لڑکا اچھا ہے اور میرا خیال رکھتا ہے، اور میں اپنے شوہر کو جب بھی دیکھتی بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرنے لگتی۔ ہم دونوں میاں بیوی کی اچھی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو مل کر واپس آ گئی تھی۔ پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میری خوشی کو تو 4 چاند لگ گئے تھے۔ سسرال والے پہلے ہی مجھ سے کام نہیں کرواتے تھے، اب تو انہوں نے زمین پر پیر رکھنے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ مگر ایک دن میرا شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ ان کی کوئی فائل گم ہو گئی تھی جو مجھ جیسی کم عقل لڑکی نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی تھی۔ میرے شوہر نے غصے میں کہا کہ اتنی اہم فائل تم نے ردی میں پھینک دی، اس میں بہت اہم ڈاکومنٹس تھے۔ میرا شوہر مجھ پر چلاتے رہے اور میں سوچتی رہی کہ یہ بھی میرے بہنوئیوں کی طرح نکلا ہے۔ میرا دل لرز رہا تھا ان کے غصے سے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ میری امی نے مجھے کچھ کنکریاں دی تھیں۔ جب میرا شوہر نبیل مجھ پر خوب غصہ نکال چکے تو میں نے جلدی سے کنکریاں نکالیں اور پانی میں گھول کر شوہر کو پلا دیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی پانی کا گلاس ختم کیا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شوہر کی حالت دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے تمام گھر والوں کو بلایا۔ میرے شوہر کو جلدی سے ہسپتال داخل کیا گیا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ سارے گھر والے مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور میں سر جھکائے اللہ سے معافی مانگ رہی تھی۔ اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر ہنگامی صورتحال میں باہر آئے اور انہوں نے جو کہا اس بات نے سسرال والوں کے شک کو یقین میں بدل دیا تھا۔ میرے شوہر بھی میری طرح گھر میں سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے اور ان کو اس حالت میں دیکھ کر سسرال والوں کا شک مجھ پر ہی گیا تھا، کیونکہ جب وہ کمرے میں آئے تو بالکل ٹھیک تھے، لیکن اچانک میری چیخ نے سب کو جمع کیا تھا۔ میرے سسرال والے مجھے قہر آلود نظروں سے دیکھ رہے تھے اور میں نفی میں سر ہلا کر ان کی باتوں کو جھٹلا رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس وقت مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے خیال تھا تو صرف اس بات کا کہ میرے شوہر صحیح سلامت ہو جائیں۔ میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے اور میں اللہ سے دعا گو تھی۔ میرے شوہر کو بہت ہی سنجیدہ حالت میں ICU میں داخل کیا گیا تھا اور اس بات نے سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میری ساس صدمے کی حالت میں میرے پاس آئیں اور مجھے کہنے لگیں کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے جو میرا بچہ اس حالت کو پہنچ گیا ہے۔ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے بتاتی کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے فوراً امی کا خیال آیا۔ میں نے انہیں کال ملائی لیکن ان کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں نے بھائی بہنوں اور بھابھیوں کو کال کی لیکن اس وقت کوئی بھی میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ پتہ نہیں سب کہاں چلے گئے تھے۔ مجھے خوف لگ رہا تھا۔ میرے سسرال والوں کی نظریں یکدم بدل گئی تھیں۔ میری طبیعت بھی اچانک خراب ہو گئی تھی۔ میں وہیں بینچ پر بیٹھ گئی۔ میرے ہونٹ خشک ہوتے جا رہے تھے اور آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ میں تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ آنکھ کھلتے ہی مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب اپنے شوہر کا خیال آیا تو یکدم اٹھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے مجھے اٹھنے سے منع کیا اور انہوں نے بتایا کہ BP لو اور ٹینشن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے تھوڑا آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چیخ رہی تھی کہ مجھے میرے شوہر کے پاس جانا ہے اور ان کی حالت معلوم کرنی ہے۔ تبھی میری ساس بولی کہ بی بی زیادہ ڈرامے رچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنا شہزادہ تیرے پلو باندھا کہ تو اس کی قدر کرے گی اور وہ تیرے ناز اٹھاتا، تو اس سے محبت کرتا تھا، اور تو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ تجھے کبھی نہ بخشے۔ میری ساس صدمے سے مجھے بد دعائیں دیے جا رہی تھی جبکہ میری حالت پاگلوں جیسی ہو چکی تھی۔ میں نے مری مری آواز میں اپنے جیٹ سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں۔ بات تو وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے مجھ سے، بلکہ وہ بھی سب کی طرح مجھے قصوروار سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کوئی امید نہیں دے رہے۔ یہ سن کر میں سن ہو گئی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا تھا کہ ایک لمحے کو مجھے یہ سب خواب لگنے لگا تھا۔ مجھے اس وقت کسی کا سہارا چاہیے تھا، حوصلہ چاہیے تھا، جو کہ مجھے میرے سسرال والوں سے نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پھر امی کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن آج تو امی کا نمبر آف ہی جا رہا تھا۔ میرا دل تھا کہ رکتا ہی جا رہا تھا۔ اس لمحے میرے جیٹھ نے مجھے کہا کہ بھابھی آئیں، آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ میرا دل تو نہیں تھا چھانے کا،
لیکن یہاں سب کی نظریں مجھے نوکیلے تیر کی طرح لگ رہی تھیں۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ خدارا میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ اس وقت میرا وہاں سے جانا ہی ٹھیک تھا، لہٰذا میں جیٹھ کے ساتھ گھر چلی آئی۔ گھر آئی تو وہی منظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ گئی تو وہاں گلاس اسی حالت میں پڑا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اتنے اچھے شوہر کی ناقدری کی، اور وجہ صرف ان کا مجھ سے جھگڑا کرنا تھا، جو کہ وجہ بھی تھا کیونکہ میری ہی نادانی اور کم عقلی کی وجہ سے ان کی اہم فائل گم ہو گئی تھی، اور اگر وہ نہ ملتی تو یقیناً ان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں پھر رونے لگی اور اللہ سے رو رو کر دعا کرنے لگی۔ ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کنکریوں میں ایسا کیا تھا جو میرا شوہر اس حالت کو پہنچ گیا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے امی پر بھی غصہ آیا کہ انہوں نے وہ کنکریاں مجھے کیوں دی تھیں، کیا وجہ تھی آخر۔ میں نے پھر اپنے میکے کال کی۔ اللہ کا شکر تھا کہ کال مل گئی۔ کال ملتے ہی میں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور امی سے کہا کہ آپ کی بیٹی پر قیامت گزر رہی ہے اور آپ کال تک نہیں اٹھا رہی۔ امی نے بتایا کہ موبائل خراب تھا اور ابھی بازار سے نیا موبائل لے کر آئی ہوں۔ امی کا یہ کہنا ہی تھا کہ میں پھوٹ پڑی اور میں نے ساری روداد امی کو سنا دی۔ میں نے کہا کہ امی خدارا میرے پاس آ جائیں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میری حالت اس وقت ایسی تھی کہ میری کوکھ میں پلتے بچے کی بھی مجھے فکر نہیں تھی۔ میری امی نے جب یہ سنا تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ گھبرا کر بولیں کہ بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا؟ میری سماعتوں کو یقین نہ آیا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب شوہر جھگڑا کرے تو یہ گھول کر پلانا۔ امی نے کہا کہ بیٹا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مگر تو پریشان نہ ہو، میں تیرے بھائی کو لے کر تیرے پاس آتی ہوں۔ امی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی، لیکن میری جان گویا نکلتی جا رہی تھی۔ میرے کانوں میں امی کے وہ جملے گونج رہے تھے، بیٹا یہ تو نے کیا کر دیا، بیٹا مجھ سے غلطی ہوگی۔ میں جو پہلے یہ سوچ کر بیٹھی تھی کہ امی سے بات کر کے حوصلہ ملے گا، وہ کچھ حل بتائیں گی، لیکن اب تو میرا جسم بے جان ہوتا جا رہا تھا اور میں اپنے شوہر کو خود سے دور جاتا تصور کر رہی تھی۔ میری زبان پر ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے شوہر کو بچا لینا، میرے بچے پہ اس کے باپ کا سایہ سلامت رکھنا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد میری امی اور بھائی آگے۔ میں امی کو گلے لگا کر ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی نے مجھے تسلی دی تو میں کچھ ہوش میں آئی۔ میرے سسرال والے تو مجھے لاوارثوں کی طرح اکیلا چھوڑ گئے تھے اور سب کے سب ہسپتال میں تھے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے ابھی کے ابھی ہسپتال لے جائے۔ بھائی اور امی کسی صورت نہیں مان رہے تھے کیونکہ میری طبیعت ان کو خراب لگ رہی تھی۔ امی نے زبردستی مجھے 2 نوالے کھانا کھلایا تاکہ میری طبیعت سنبھلے اور میرا بی پی سیٹ ہو، کیونکہ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد میں ضد کر کے بھائی اور امی کے ساتھ ہسپتال چلی آئی اور وہاں سب رو رہے تھے۔ میرا دل جیسے ڈر گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا ہوا ہے میرے شوہر کو، لیکن کسی نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ میری ساس مجھے جھاڑنے لگی کہ تم بیوی نہیں ڈائن ہو جو میرے بیٹے کو کھا گئی ہو۔ یہ الفاظ نہیں خنجر تھے جو میرے دل پر لگے تھے۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا جو مجھے دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں سب کے سامنے پوچھوں کہ انہوں نے مجھے کنکریوں والا مشورہ دیا ہی کیوں تھا، اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا۔ میرے دل میں بہت سوال تھے، لیکن اس وقت مجھے اپنے شوہر کی فکر تھی جو میری وجہ سے ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور میں ان کی جانب بڑھی۔ ان سے پوچھا کہ میرے شوہر کیسے ہیں۔ ڈاکٹر کا چہرہ گویا اترا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے چند گھنٹے بہت اہم ہے، آپ سب ان کے لیے دعا کیجیے۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ میری ساس بدحواسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ تو نے ایسا کیا کیا جو میرا بیٹا اس حال کو پہنچ گیا؟ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ کام سے آیا تو تم دونوں کے لڑنے کی آوازیں آنے لگیں، پھر تم کچن میں پانی لینے آئی اور کچھ دیر بعد تمہاری چیخنے کی آواز آئی تو ہم دوڑے چلے آئے اور یہ سب ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میری ساس مجھے جھنجھوڑ رہی تھی اور میں بس روتی جا رہی تھی۔ ساس نے کہا کہ مجھے جلدی بتاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ رخصتی کے وقت میری امی نے مجھے چند شیطان کو مارنے والی کنکریاں دی تھیں
اور یہ کہا تھا کہ جب بھی تیرا شوہر تیرے ساتھ جھگڑا کرے تو تم اس کو پانی میں کنکریاں گھول کر پلانا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے ان کے کہنے پر عمل کیا اور جیسے ہی انہوں نے پانی پیا وہ نیلے ہو گئے جیسے ان کا سانس رک گیا ہو، اور یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد سب کی نظریں میری امی کے چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ میری ساس میری امی کے قریب گئیں اور ان کے کندھوں کو جھنجھوڑ کر بولی کہ کیوں بی بی، تجھے ذرا شرم نہیں آئی؟ ہم نے تو تجھے ایک اچھی خاتون سمجھا تھا، تم لوگوں کے گھرانے کو اچھا گھرانہ سمجھا تھا، تبھی ہم نے تم سب سے رشتہ جوڑا اور تم سب نے ہمیں یہ صلہ دیا۔ کیوں کیا تم نے؟ کیا تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ تمہارے بھی جوان بیٹے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ تم سب نے ایسا کیوں کیا؟ میری ساس چلا رہی تھی، ان کے چلانے پر ہسپتال کا پورا عملہ جمع ہو گیا تھا۔ ہسپتال والوں نے ہمیں کہا کہ ہم یہاں تماشا نہ کریں، یہ ہسپتال ہے، ان کا گھر نہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہاں صرف 2 لوگ ٹھہر سکتے ہیں، باقی لوگ گھر چلے جائیں۔ ہسپتال والوں کی تاکید پر میری ساس چپ ہو گئی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کے پاس رکوں، لیکن میرے سسرال والوں کو اب مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا، لہٰذا میرے 2 جیٹھ وہیں ہسپتال میں رک گئے اور ہم سب گھر آ گئے۔ میری ساس وہاں رکنا چاہتی تھی، لیکن میرے جیٹھوں نے انہیں زبردستی گھر بھیج دیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میرا دل لرز رہا تھا، ایک تو اپنے شوہر کے حوالے سے اور دوسرا امی کی طرف سے کہ نہ جانے اب وہ کون سا راز افشاں کریں گی۔ گھر پہنچے ہی تھے کہ میری ساس نے میری امی کو گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ وہاں تو ہسپتال والوں نے خاموش کروا دیا تھا، اب بتاؤ کہ کیوں تم نے ایسا کیا؟ امی روتے ہوئے بولی کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، میری بڑی 3 بیٹیاں بھی بیاہی ہوئی تھیں، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ایک مثالی ماں بنوں، اپنی اولاد کی اچھی سی پرورش کروں۔ جب تک ان کے ابا زندہ تھے تب تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن جب ان کے ابا کا انتقال ہوا تو سمجھو سب ختم ہو گیا۔ میری بیٹیاں تینوں ہی بڑی تھیں، ان کے ابا کے انتقال کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی میں ہی بیٹیوں کا رشتہ کر دینا چاہیے تھا۔ اب کون بن باپ کی بیٹیوں کو بیاہے گا؟ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی اولاد کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈنے لگی۔ جب میرے بیٹے بڑے ہوئے، کمانے کے قابل ہوئے، تو انہوں نے فرما برداری سے میری بات کا مان رکھا اور اپنی شادیوں سے پہلے بہنوں کو بیانے کا سوچا، کیونکہ ایک تو ان کی عمر نکلتی جا رہی تھی اور دوسرا وہ ان سے بڑی بھی تھیں، لہٰذا میرے بیٹوں نے چھان بین کر کے اپنی بہنوں کے اچھی جگہ رشتے کروا دیے اور پھر خود بھی سب نے شادیاں کر لیں۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے بہویں تو اچھی ملی تھیں، لیکن میری بیٹیوں کے شوہر یعنی میرے داماد 1 نمبر کے نکھٹو اور نالائق آوارہ انسان تھے۔ میری بیٹیاں جب بھی میکی آتیں تو اپنے دکھڑے روتیں اور میرا کلیجہ منہ کو آتا۔ میں ماں تھی، دل تو دکھنا تھا۔ پھر میں نے ایک عورت کے وسیلے سے کچھ تعویذ اپنی بیٹیوں کو دیے تاکہ ان کے شوہر ان تعویذوں کے اثر سے ٹھیک ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، الٹا میرے داماد اور بگڑ گئے۔ میں اللہ سے دعا کرتی کہ میری بچیوں کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ پھر جب میں حج کرنے گئی تو وہاں اپنی بیٹیوں کے نصیب کے لیے زاروں قطار روئی۔ مجھے ایک عورت نے روتا دیکھ کر مجھ سے میری پریشانی پوچھی، میں نے بھی سب سچ بتا دیا کیونکہ میں بہت دکھی تھی اور رو رہی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، جو تمہاری بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں ان کے لیے منت مانو، خود دعا کرو، اور جو ایک بیٹی کنواری ہے اس کی شادی کے دن یہ کنکریاں دینا۔ یہ دیکھنے میں تو شیطان کو مارنے والی کنکریاں لگتی ہیں، لیکن اصل میں یہ وہ لڈو ہیں جن میں کچھ پڑا ہوا ہے۔ جو بھی بگڑا ہوا انسان اسے کھائے گا یا تو وہ سامنے والے پر مر مٹے گا، اس کی ہر بات مانے گا، یا تو پھر اسے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اس عورت نے اپنے پاس سے مجھے وہ 6 کنکریاں نما لڈو تھما دیے جو ہو بہو ان کنکریوں جیسے تھے جو شیطان کو ماری جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا رسک بھی تھا کیونکہ اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اب اپنی چھوٹی بیٹی کی فکر تھی، لہٰذا میں نے اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت یہ کنکریاں نما لڈو تھما دیے تھے۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی کا شوہر بہت اچھا ہے تو مجھے سکون ملا اور میں اس عورت کے ساتھ رابطے میں تھی اور اسے بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر شوہر اچھا ہے تو پھر اپنی بیٹی سے کہو کہ وہ کنکریاں پھینک دے اور غلطی سے بھی شوہر کو مت کھلائے، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ میں یہ بات اپنی بیٹی کو بتانا بھول گئی تھی اور پھر وہ سب ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ میری امی کا یہ کہنا تھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔
میرے دل کی گہرائی سے آواز نکلی کہ اللہ تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ ہے، میرے شوہر کو سلامت رکھنا۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اسی وقت میرے جیٹھ کی کال آئی کہ میرے شوہر خطرے سے باہر ہیں۔ اس کے بعد میں نے سب گھر والوں سے معافی مانگی۔ سب سے باری باری معافی مانگنے پر سب نے مجھے تو معاف کر دیا کہ میری کوکھ میں ان کا بچہ بھی پل رہا تھا، لیکن میری امی سے وہ اب تک سیدھے منہ بات نہیں کرتے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میری وجہ سے میرے شوہر اور میرے سسرال والے میری امی کو بھی معاف کر دیں گے۔ دوستو، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔